مجھ سے شادی کر کے آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں سردار ہاشم۔ مجھے جلی روٹیاں اور نمک والا انڈا بنانا آتا ہے، روز یہی کھلاؤں گی۔ دادا جان کا فیصلہ ہے، میں تم سے شادی کر کے وہ بھی کھانے کو تیار ہوں۔ میں آپ کا خون پی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر غصے سے ریجا سردار ہاشم کی طرف بڑھی، پاؤں پھسلنے سے اس کے اوپر جا گری۔ ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی، تم تو ابھی سے رومانس کرنے لگی۔ یہ لنڈن نہیں پاکستان ہے، رومانس شادی کے بعد ہی ہوتا ہے۔ سردار ہاشم نے اسے دیکھ کر شرارت سے کہا، دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سردار ہاشم جیسے شخص کے ساتھ شادی کرنا ایسا ہے جیسے خود کنویں میں چھلانگ لگانا۔ کیا آپ کو میں بالکل عزیز نہیں ہوں؟ ریجا نے بڑے دکھ کے ساتھ اپنے دادا کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً بولے، بیٹا تم مجھے عزیز ہو تو اسی وجہ سے ہاشم کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہا ہوں، کیونکہ ہاشم سے بہتر تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں اچھی طرح اسے جانتا ہوں، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، میرا یقین کرو۔ دادا جان نے محبت سے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا تو ریجا جیسے جل اٹھی اور فوراً بولی، دادا جان آپ اسی سے محبت کرتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ کس مزاج کا ہے۔ اس کا غصہ، اس کی جاہلیت صاف صاف دکھائی دیتی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کے دادا ہیں نا، اسی لیے آپ کو وہ اچھا لگتا ہے۔ میرا تو احساس ہی نہیں ہے آپ کو۔ ریجا نے جیسے جلتے ہوئے دادا جان سے کہا تو سردار مہتاب جان مسکرا دیے اور بولے، نہیں بیٹا، وہ میرا پوتا ہے، میں صرف اس وجہ سے نہیں اس کی حمایت کر رہا، بلکہ وہ واقعی اس قابل ہے، اسی لیے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ سردار مہتاب نے پوتے کی محبت میں کہا تو ریجا جل اٹھی اور بولی، نہیں دادا جان، آپ کو مجھ سے کوئی انسیت، کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ آپ کے پاس رہتا تھا، اسی وجہ سے آپ کو اس سے محبت ہے۔ میں یہاں نہیں تھی تو میری محبت بھی ختم ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں کمرے سے ہی واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے جانے کے بعد سردار مہتاب خان مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے ریجا غصے کی تیز ہے، لیکن دل سے وہ بہت نرم ہے، محبت کرنے والی ہے۔ وہ اوپر سے جتنا مرضی غصہ دکھائے ان کی بات ضرور مانے گی، اور اسی بات پر انہیں اپنے بچوں پر فخر تھا۔ بے شک ریجا لنڈن سے تعلیم حاصل کر کے آئی تھی اور فرنگی عورت کی بیٹی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں اپنے خاندان کے حوالے سے بہت محبت تھی، اور وہ اپنے خاندان کے اقدار اور اخلاقیات کا احترام کرتی تھی۔ سردار مہتاب خان کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑی اولاد سردار ارباز خان، جن کا ایک ہی بیٹا تھا سردار ہاشم، جو سردار مہتاب کو بہت عزیز تھا۔ سردار ارباز کی شادی انہوں نے اپنی بھتیجی سے کی تھی، اسی وجہ سے اس نے حویلی کی روایات کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی اسی ڈھنگ سے گزاری تھی۔ دوسرے نمبر پر بیٹا جہان زیب خان تھا، لیکن وہ کچھ باغی ذہن کا مالک تھا۔ وہ حویلی کی روایات اور ان رسم و رواج کو زیادہ نہیں سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے تعلیم حاصل کرنے کی ٹھانی اور بیرون ملک پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ سردار مہتاب نے اسے بڑی خوشی خوشی لندن روانہ کیا تھا، کیونکہ ان کے قبیلے میں آج تک کوئی بھی باہر سے تعلیم حاصل کر کے نہیں آیا تھا، لیکن سردار جہاں زیب خان نے وہاں پر ایک فرنگی عورت سے نکاح کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے میں شرمندہ کروا دیا تھا، کیونکہ سردار جہاں زیب کا نکاح بچپن میں ہی اس کے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن جہاں زیب نے اسے وہاں سے طلاق بھجوا دی اور خود ایک انگریز عورت ڈیانا کے ساتھ شادی کر کے وہاں پر اپنی ایک نئی زندگی شروع کر لی۔ سردار مہتاب کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح کھونا نہیں چاہتے تھے، جو سردار قبیلے کا وارث تھا۔ انہوں نے شروع میں بہت بہانوں سے غصے سے سردار جہاں زیب کو واپس بلانے کی بہت کوشش کی، لیکن جہاں زیب جانتا تھا کہ اگر وہ ایک بار ملک گیا تو واپس پلٹ کر نہیں آ پائے گا، اسی لیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس سے بیٹی ہوئی تو سردار قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ ایک عرصے کے بعد حویلی میں بیٹی کی آمد کی خبر سنی تھی۔ اس وقت سردار مہتاب خان نے جہاں زیب کو بہت زور لگا کر پاکستان بلوایا۔ کچھ عرصہ وہ رکے، لیکن پھر وہ واپس چلا گیا، لیکن اب اتنا ضرور ہوا تھا کہ ان کا آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ رجا اب اکثر ہی پاکستان آتی اور یہاں کے ماحول کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی۔ اسے حویلی اور اپنے دادا جان سے خصوصی طور پر لگاؤ تھا اور یہاں پر آ کر وہ بہت خوشی محسوس کرتی تھی۔ سردار مہتاب خان کی تیسری اولاد ان کی بیٹی سکینہ تھی۔ سکینہ حویلی کی روایات کے مطابق بس دینی تعلیم ہی حاصل کر سکی تھی، کیونکہ اس وقت لڑکیوں کو پڑھانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ تبھی سکینہ جوانی کی عمر کو پہنچی تو خاندان میں اس کے رشتے کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اسی لیے سردار مہتاب نے اپنے بھتیجے کے ساتھ سکینہ کا نکاح پڑھا دیا، جو کہ سکینہ سے 10 برس چھوٹا تھا۔ اس وقت سکینہ کی عمر 21 برس تھی، جبکہ وہ لڑکا 11 برس کا تھا۔
ایسے بے جوڑ رشتے خاندان میں طے کر دینا عام بات تھی، اور سکینہ اس رشتے کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ وہ روتے ہوئے حویلی سے رخصت ہوئیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ پلٹ کر اس نے حویلی میں قدم نہیں رکھا، کیونکہ اسے اپنے باپ کے اس فیصلے سے اعتراض تھا، لیکن اس کی باپ کے سامنے انکار کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ اسی ناراضگی کے باعث سکینہ آج تک دوبارہ پلٹ کر حویلی میں نہیں آئی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ ریجا نے جب اپنی تعلیم مکمل کی تو سردار مہتاب خان نے بہت زور دے کر اسے پاکستان بلوا لیا۔ جہاں زیب خان یہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ واپس جائے، لیکن سردار مہتاب نے کہا کہ تم نے پہلے بھی اپنی مرضی کی تھی، لیکن اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ اب ریجا کو میں کہیں اور نہیں جانے دوں گا، وہ میری پوتی ہے اور اس کی زندگی کا فیصلہ میں کروں گا۔ سردار جہاں زیب نے اپنے باپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، کیونکہ انہیں بھی ایک عمر گزر گئی تھی دیار غیر میں اپنوں سے دور رہتے ہوئے۔ اب وہ بھی اپنوں میں جانا چاہتے تھے، اسی لیے ریجا کے ساتھ ساتھ وہ بھی پاکستان آ چکے تھے، کیونکہ ڈائنا کا 6 ماہ پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اسے بلڈ کینسر ہوا تھا اور وہ اس سے بچ نہیں پائی تھی۔ حویلی میں تو جیسے خوشیاں اتر آئی تھیں۔ ریجا اور جہانزیب کے آنے کے بعد حویلی جیسے نئی خوشیوں سے ہمکنار ہوئی تھی، اور اسی دوران سردار مہتاب نے بہت سوچتے ہوئے سردار ہاشم کا نکاح ریجا کے ساتھ طے کر دیا تھا، اور اسی بدولت ریجا آج کل بہت غصے میں تھی، لیکن سردار مہتاب جانتے تھے کہ وہ ان کے فیصلے سے اختلاف نہیں کرے گی اور دونوں بچے ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے۔ بوا آپ میرے لیے 1 مگ کافی بنا دے، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، ریجا نے کچن میں آتے ہوئے بوا کو دیکھ کر کہا تو اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے باہر نکلنے لگی تو کچن میں آتے ہوئے سردار ہاشم سے بری طرح ٹکرا گئی۔ غصے سے اسے دیکھا۔ اندھے ہو؟ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ پہلے ہی سر میں اتنا درد ہو رہا تھا، اوپر سے تم اتنی زور سے ٹکرائے ہو، میرا سر درد مزید بڑھ گیا ہے۔ ریجا نے اپنے سر کو دباتے ہوئے غصے سے سردار ہاشم سے کہا تو وہ دلچسپی سے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کچن کے دروازے میں استادہ ہو گیا۔ اس کا لمبا چوڑا وجود اس وقت سارے دروازے کو گھیرے ہوئے تھا۔ ریجا اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر مزید چڑھ گئی۔ اب ہٹو بھی، راستہ دو مجھے۔ سردار ہاشم چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے بولا، ارے راستہ دے دوں گا تو تم چلی جاؤ گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی تمہیں کچھ دیر اور دیکھوں تاکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ اس کی بات سن کر ریجا کے ماتھے پر بل پڑ گئے، جبکہ بوا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سردار ہاشم ریجا کو پسند کرتا ہے اور بچپن سے ہی اسے یہ ولایتی گڑیا بہت اچھی لگتی تھی۔ ریجا تن کر بولی، دیکھو میرے ساتھ یہ چیپ فلرٹ کرنے کی کوشش مت کرنا، انہی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اگر 4 جماعتیں اور پڑھ لیتے تو شاید تمیز آ جاتی۔ گھر کی عورتوں کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے؟ ریجا نے غصے سے اسے کہا تو وہ بولا، ارے گھر کی عورتوں کے ساتھ محبت سے ہی بات کی جاتی ہے، پتہ ہے مجھے، اور میں تمہارے ساتھ محبت سے ہی پیش آ رہا ہوں، حالانکہ ٹکرائی تو تم بھی مجھ سے ہو اور میرے سینے میں میرا معصوم دل پھڑک کر رہ گیا ہے، لیکن پھر بھی میں نے کچھ کہا نہیں نا؟ ارے بوا، آپ نے میرے منہ سے کچھ سنا؟ یہ کہتے ہوئے سردار ہاشم نے بوا کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو بوا جلدی سے نہ میں سر ہلا کر بولی، نہیں بیٹا، میں نے تو کچھ نہیں سنا۔ بوا کی بات پر سردار ہاشم فوراً بولا، دیکھا بوا نے کچھ بھی نہیں سنا، پتہ نہیں تمہیں کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے۔ سردار ہاشم نے معصومیت سے ریجا کے چہرے کی طرف دیکھا، تب وہ غصے سے اسے پیچھے دھکا دے کر سائڈ سے نکل گئی اور جاتے ہوئے بولی، خبردار جو آئندہ میرے راستے میں آئیں، پتہ نہیں دادا جان نے کیا سوچ کر تمہارا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیا ہے۔ غصے میں جھنجھلاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کے پیچھے سردار ہاشم کا کہا دور تک گونجتا چلا گیا، جس سے ریجا اور چڑھ گئی۔ دادا جان، ریجا اس فیصلے سے خوش نہیں لگتی ہے، آپ نے اس سے اس کی مرضی تو پوچھی تھی نا؟ سردار ہاشم جو اس وقت سردار مہتاب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں لان میں شام کی چائے پی رہے تھے اور موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے تو سردار ہاشم نے اچانک پوچھ لیا۔ سردار مہتاب بولے، بیٹا میں جانتا ہوں کہ اس کی خوشی اور مرضی کیا ہے، تم اس بات کی فکر مت کرو، بس تم شادی کی تیاریاں کرو۔ سردار خاندان میں پہلی شادی ہے، سردار مہتاب کے پوتے کی شادی ہے، بہت دھوم دھام سے ہونی چاہیے، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، ہر طرح کا جشن مناؤ، خوب اہتمام کرو، سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹو، حویلی میں چراغاں کرو، سب کو پتہ چلنا چاہیے سردار مہتاب کے پوتے کی شادی ہے۔ سردار مہتاب نے بڑے جوش اور ولولے سے کہا تو سردار ہاشم ان کی طرف دے کر مسکرا کر بولا، دادا جان مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میری شادی کے بہانے آپ اپنا نکاح بھی منعقد کروانا چاہ رہے ہیں، دل میں دبے ہوئے کوئی ارمان ہے تو بتا دے۔
سردار ہاشم کی شرارت پر سردار مہتاب کہکا لگا کر ہنسے اور بولے، ارے پوتے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، مجھے تیری دادی سے بہت محبت تھی، اور اگر میں نے ایسا کچھ سوچا بھی تو وہ جنت سے میری خبر لینے کے لیے آ جائے گی۔ دادا پوتے کی یہ نوک جھوک کافی دیر تک چلتی رہی، جبکہ حویلی کی اوپری منزل پر اپنے کمرے میں موجود ریجا ان دونوں کو اس طرح ہنستے دیکھ کر جیسے جل اٹھی تھی۔ دادا جان کو صرف سردار ہاشم سے محبت ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ وہ صرف اس جاہل لڑکے سے پیار کرتے۔ اگر انہیں مجھ سے محبت ہوتی تو کبھی اس جاہل کو میرے پلے نہ باندھتے، جس نے 12 جماعتیں پڑھ کر سردار خاندان پہ احسان کیا ہے، بلکہ میرے لیے کوئی میرے شایان شان رشتہ ڈھونڈتے۔ لیکن انہیں تو اپنا پوتا عزیز ہے، اس کے لیے چاہے پوتی کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ریجا کو یہ سوچ کر ہی رونا آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر اسی طرح کھڑکی میں کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی، پھر زور سے کھڑکی کو بند کر کے اپنے بیڈ پر آ بیٹھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے فوراً اس پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ ڈیڈ، میں واپس جانا چاہتی ہوں، میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہوں، مجھے آگے پڑھنا ہے، تو ابھی مجھے آپ دادا جان سے 2 سال کی مہلت دے دیں تاکہ جب میں 2 سال کے بعد واپس آؤں تو پھر بے شک وہ میری شادی کر دیں۔ ریجا نے کچھ سوچتے ہوئے جب سردار جہان زیب سے یہ کہا تو وہ بولے، بیٹا، بابا سائیں کبھی یہ بات نہیں مانیں گے، انہیں تمہاری شادی کی بہت خواہش ہے، پھر ہاشم بھی انہیں بہت عزیز ہے، اس لیے برسوں کے بعد حویلی میں خوشیاں لوٹ رہی ہیں۔ میں پہلے ہی بابا سائیں کا دل بہت دکھا چکا ہوں، اس لیے اب مزید ان کے فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ تم نکاح کر کے چلی جاؤ، بابا سائیں تمہیں روکیں گے نہیں، بلکہ ہاشم کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ دونوں کچھ عرصہ وہاں پر اکیلے گزارنا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی ملے گا اور تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو جائے گی۔ جو تم کرنا چاہتی ہو تم حاصل کر لو گی۔ سردار جہان زیب نے کچھ سوچتے ہوئے ریجا کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ پیر پٹک کر بولی، آخر دادا جان کیوں اس لڑکے کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے کتنا کم پڑھا لکھا ہے، پھر وہ یہاں کے ماحول سے بہت زیادہ اٹیچ ہے، اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوئی لگن ہی نہیں ہے، نہ ہی میں نے اس کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو آئیڈیلائز کر سکوں۔ پلیز آپ مجھے اس بے جوڑ رشتے سے نجات دلائیں اور مجھے واپس جانے دیں۔ کسی طریقے سے دادا جان کو منا لیں، میں انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں یہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتی، یہ میری پوری زندگی کا سوال ہے۔ ریجا نے اپنے باپ کی منت کرتے ہوئے ان کے گلے میں بازو ڈال دیے اور ان کے کندھے پر سر رکھ کر پریشانی سے بولی تو سردار جہان زیب قدرے نرم پڑ گئے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں ایک بار بات کر کے دیکھوں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ سردار صاحب مانیں گے نہیں۔ سردار جہان زیب نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تو ریجا اتنے میں ہی کھل اٹھی اور بولی، ٹھیک ہے، آپ ایک بار بات کر کے دیکھیں، مجھے یقین ہے وہ آپ کی بات رد نہیں کریں گے۔ سردار جہان زیب نے ہاں میں سر ہلایا تو ریجا خوش ہو گئی۔ اسے یقین تھا اب اس کی سردار ہاشم سے جان چھوٹ جائے گی اور اسے یہ نکاح نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا آنے والا وقت اس کے لیے کیا طوفان لانے والا ہے۔ دادا جان ٹھیک ہے، پھر میں نکلتا ہوں، میں شکار پر جا رہا ہوں تو 3-4 دن لگ جائیں گے، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔ سردار ہاشم نے سردار مہتاب کے سامنے اپنا کندھا جھکایا تو انہوں نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا اور بولے، جاؤ خیر خیریت سے اور جلدی واپس آؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں جلدی آؤں گا سردار۔ سردار ہاشم مسکرا کے بولا، لیکن اسی دوران ریجا جو پہلے تو ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی، شکار پر جانے کی بات سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے اور تبھی وہ بولی، دادا جان مجھے بھی شکار پر جانا ہے، میں جب سے آئی ہوں اس گھر میں قید ہو کر رہ گئی ہوں، یہاں پہ نہ میری کوئی دوست ہے نہ کوئی سہیلی، تو مجھے بھی شکار پہ جانے دیں، اس بہانے میری بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ وہ بہت جوش سے بولی۔ اس کی بات سن کر سردار مہتاب مسکرا دی اور بولے، بیٹا لڑکیاں شکار پر نہیں جاتی، تم خامخواہ بور ہو جاؤ گی، تنگ ہوگی وہاں جا کر۔ لیکن ریجا ان کے پیچھے پڑ گئی۔ دادا جان پلیز مجھے شکار پر جانے دیں، دادا جان پلیز مان جائے نا۔ وہ منت کرنے لگی جبکہ سردار ہاشم دادا پوتی کی تکرار سن کر بیزار ہو کر بولا، دادا جان میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف قدم بڑھا گیا تو ریجا فوراً بولی، پلیز 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 دادا جان، یہ اکیلے ہی چلا جائے گا، مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں، مجھے بھی ساتھ جانا ہے۔ لیکن دادا جان بولے کہ نہیں بیٹا، تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ سردار مہتاب نے بے بسی سے کہا تو ریجا ناراض ہو کر واک آؤٹ کر گئی۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ سردار ہاشم اپنی والدہ کے کمرے میں گیا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک دم خیال آیا اور پھر وہ فوراً حویلی کے باہر جانے والے رستے کی طرف بھاگ گئی۔ اب اس نے جو ٹھان لیا تھا وہ کر گزرے گی، یہی سوچ کر اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ سردار ہاشم اپنے مخصوص مقام پر پہنچ چکا تھا، جہاں پر اس کے پہلے ہی 2 دوست اس کے انتظار میں تھے۔ اس کے ساتھ اس کے 2 گارڈ اور چند ملازم بھی تھے جو اس حویلی میں ہی رہتے تھے اور حویلی کا خیال رکھتے تھے۔
سردار ہاشم کی یہ چھوٹی سی حویلی شہر کے پرفضا مقاموں سے کافی دور تھی اور جنگل کے قریب واقع تھی۔ اس حویلی میں سردار ہاشم ہی زیادہ تر آتا تھا جب وہ ذہنی طور پر فریش ہونا چاہتا تھا۔ 2-4 دن کے بعد انجوائے کر کے وہ واپس چلا جاتا تھا۔ اس بار چونکہ پلان دیر سے بنا تھا، اس لیے سردار ہاشم کا ارادہ تھا کہ وہ کم سے کم 1 ہفتہ یہاں پر قیام کرے گا۔ ملازم سے کہہ کر ڈگی سے سامان نکلوانا چاہا، لیکن یہ دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا کہ ڈگی میں ریجا موجود تھی۔ ملازم نے جب اسے دیکھا تو بولا، بی بی آپ یہاں؟ ریجا ایک دم جھجکتے ہوئے باہر نکلی اور بولی، ہاں تمہارے سائیں کو پتہ نہ چلے۔ لیکن جب دیکھا تو سامنے ہی سردار ہاشم کھڑا تھا۔ ریجا کو ایک لمحے کے لیے عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا اور آگے بڑھتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آنا، لیکن تم نے اپنے غرور میں مجھے ساتھ نہیں لیا، تو میں بھی اپنی ضد میں بہت پکی ہوں، اب میرا سامان بھی گاڑی سے اترواؤ۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سردار ہاشم غصے سے اس کی پشت کو دیکھتا ہوا ملازم کو سامان نکالنے کا کہہ کر فوراً اندر بڑھا۔ اندر آتے ہی اس نے سب سے پہلے سردار مہتاب کو فون کیا، دادا جان، یہ آفت میرے ساتھ کیوں باندھ دی آپ نے؟ کیوں اس کو ادھر بھیج دیا ہے؟ یہاں پر میں 2-4 دن کے لیے شکار کرنے آیا ہوں اور آپ نے اسے بھی میرے ساتھ نتھی کر دیا۔ یہاں میرے دوست ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ سردار ہاشم نے غصے سے سردار مہتاب سے کہا۔ اسے ریجا کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ہاتھ پکڑ کے اسے واپس حویلی چھوڑ آئے۔ تو وہ دوسری طرف وہ حیران ہو کر بولے، ارے بیٹا، میں نے اسے نہیں بھیجا، وہ تمہارے ساتھ کیسے چلی گئی اور تمہیں خبر بھی نہ ہوئی؟ سردار مہتاب الٹا سردار ہاشم پر غصہ کرنے لگے، لیکن ہاشم نے اس وقت سردار مہتاب کو خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا اور پھر اپنے کمرے سے نکل کر واپس کوریڈور میں آیا تو سامنے ہی وہ حیرانی سے حویلی کو دیکھتی ہوئی چلتی جا رہی تھی تاکہ اپنے لیے اچھا سا کمرہ دیکھ سکے۔ وہ غصے میں اس کے سر پر دندناتا ہوا پہنچا، یہ کیا حرکت ہے میری ڈگی میں چھپ کر آنے کی؟ کیا ضرورت تھی تمہیں؟ کوئی مشکل پیش آ سکتی تھی، کوئی حادثہ ہو سکتا تھا، تم نے ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ وہ سخت لہجے میں بولا جس کا ریجا پر کوئی اثر نہ ہوا، جبکہ وہ اپنے کانوں سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولی، ارے اس میں لاپرواہی کی کیا بات ہے؟ بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں اور تم مجھے لے کر نہیں جا رہے تھے۔ مجھے بھی شکار کرنا ہے، دیکھنا ہے، آج تک میں نے کبھی شکار نہیں کیا۔ سرداروں کا خون ہوں، ایک عورت ہوں تو کیا ہوا؟ اس میں جیسے سردار ہاشم کو چیلنج کیا ہو۔ سردار ہاشم اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے، سرداروں کا خون ہو نا تو شام کو تیار رہنا، تمہیں شکار پر لے کر چلوں گا اور تم نے مجھے شکار کر کے دینا ہے، سمجھی تم؟ سردار ہاشم اس کی طرف انگلی اٹھا کر اسے تاکید کرتا ہوا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت اس کا غصے سے برا حال تھا کیونکہ اس کا پلان بری طرح ناکام ہو چکا تھا اور ریجا اس وقت خوش تھی کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی، سردار ہاشم کو زج کرنے میں اور شکار پر اس کے ساتھ آنے میں۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب ریجا کمرے سے باہر نکل کر آئی تو اسے بھوک شدت سے ستا رہی تھی۔ وہ اندازے سے ہی حویلی کے کچن کی طرف چلی آئی۔ وہاں پر ایک ملازمہ کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے ملازمہ سے اپنے لیے فروٹس لیے اور فوراً حویلی کے گول کمرے میں آ کر کاٹ کے کھانے لگی۔ تبھی اسے سامنے سے سردار ہاشم آتا ہوا دکھائی دیا۔ ریجا کا موڈ تھوڑا سا آف ہو گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہاشم آتے ہی پھر اسے باتیں سنائے گا، لیکن اس کی توقع کے برعکس ہاشم بڑے دوستانہ سے انداز میں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور بولا، اب بتاؤ تمہارے کیا پلان ہے، کیا کرنا چاہتی ہو؟ تبھی ریجا ایک دم ایکسائٹڈ ہو کر بولی، میں پہلے تو شکار پر جانا چاہتی ہوں، پھر ارد گرد کے علاقے کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں، اس کے علاوہ بھی میرے اور بہت سارے پلان ہیں، لیکن پہلے شکار کرتے ہیں، ابھی تو مجھے شکار کا شوق ہو رہا ہے۔ اس کی معصوم باتیں سن کر سردار ہاشم مسکرایا اور کہنے لگا، ہاں شکار پر تو تمہیں آج لے کر جاؤں گا، تم فکر مت کرو، بلکہ یہ فروٹ کھا کر ریڈی ہو جاؤ، شکار پر نکلتے ہیں۔ تبھی وہ ایک دم ایکسائٹڈ ہو کر بولی، سچی؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ جوش سے وہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگی۔ سردار ہاشم بولا، ہاں نا، جب تم سے ایک بار کہہ دیا ہے تو لے کر جا رہا ہوں، بس جلدی سے آ جاؤ، دیر مت کرنا۔ یہ کہہ کر ہاشم باہر کی طرف بڑھا تو وہ بھی جلدی جلدی بچا ہوا سیب منہ میں رکھ کر فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے ایک آرام دہ لباس نکالا اور چینج کر کے سردار ہاشم کے پیچھے پیچھے باہر صحن میں ہی آ گئی۔ حویلی کے پورچ میں گاڑی کھڑی تھی اور سردار ہاشم اسی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اشارے سے اس نے ریجا کو اپنی طرف بلایا۔ ریجا اس کے ساتھ بڑی ایکسائٹڈ سی ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑی، جبکہ پچھلی گاڑی میں شکار کا سامان اور گارڈ آ رہے تھے۔ راستے میں سردار ہاشم اسے اپنی زمینوں کی تفصیلات بتاتا رہا اور شکار کے بارے میں سمجھاتا رہا۔
وہ اس کی باتیں بڑی غور سے سن رہی تھی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے باپ کے پاس اتنی دولت ہے۔ اتنی زیادہ زمینوں کا سن کر تو وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی، یہ سب کون سنبھالتا ہے؟ سردار ہاشم ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے بولا، یہ سب میں ہی دیکھتا ہوں۔ پہلے دادا جان دیکھتے تھے، بابا جان کبھی کبھار زمینوں کا چکر لگا لیتے ہیں، لیکن جب سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے تب سے میں انہیں منع کر دیتا ہوں کہ آپ اتنا سفر نہ کریں۔ سردار ہاشم نے مصروف سے انداز میں جواب دیا تو ریجا آہستہ سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس وقت اس کی نظریں باہر دوڑتے ہوئے مناظر کی طرف تھی، کیونکہ باہر کے مناظر قدرتی حسن لیے ہوئے بہت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ روڈ کے دونوں طرف درخت لگے ہوئے تھے، زمین پر سبزہ سبزہ تھا۔ اس طرح کے نظارے اسے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ وہ مسلسل شیشے کے پار دیکھتی جا رہی تھی۔ شکارگاہ یہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھی، اور اتنی دیر تک ریجا مکمل طور پر باہر کے حسن میں ہی کھوئی رہی۔ سردار ہاشم ڈرائیونگ کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد اس پر نظر ڈال لیتا۔ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا ریجا کچھ سمجھ نہ سکی، نہ ہی وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ تو بس اس قدرتی حسن کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی۔ پاس پھیلے دل فریب نظارے اسے خود پر سے نظریں ہٹانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ کافی دیر ڈرائیونگ کے بعد وہ لوگ جنگل کے بیچ میں پہنچے اور ایک جگہ منتخب کی خیمے لگانے کے لیے، جہاں گارڈز نے فوراً ہی خیمے لگا دیے۔ سردار ہاشم نے کہا، کچھ دیر آرام کر لو، کچھ کھانا چاہو تو کھا لو، پھر شکار پر چلیں گے۔ اس کی بات پر ریجا سر ہلا کے اپنے خیمے میں آ کے پانی پی کے لیٹ گئی۔ کچھ کھانے کا بھی موڈ نہیں تھا۔ آتے وقت وہ سینڈوچ بنوا کے کھا آئی تھی۔ چلو شکار پر نکلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ شام ہو گئی تھی۔ سردار ہاشم نے اسے خیمے سے بلوا لیا۔ وہ اس کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اتنی دیر میں اسے کچھ کمی کا احساس ہوا تو بولی، تمہارے دوست بھی تو تھے، انہوں نے بھی تو ہمارے ساتھ آنا تھا، وہ کہاں ہیں؟ سردار ہاشم بولا، انہیں میں نے وہیں سے واپس بھیج دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری حویلی کی عورت میرے دوستوں کے سامنے آئے اور ان کی بری نظر کا نشانہ بنے، اس لیے انہیں میں نے وہیں سے واپس بھیج دیا تھا۔ سردار ہاشم کے اس طرح کہنے پر ریجا نے اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور بولی، تم کچھ زیادہ ہی کنزرویٹو نہیں ہو رہے؟ ریجا کے کہنے پر وہ بولا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کی عورتوں پہ کسی کی بری نظر پڑے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے دوست کی بری نظروں کا نشانہ بنے یا کوئی ان پر کامنٹ پاس کرے۔ سردار ہاشم کے کہنے پر وہ چپ سی ہو گئی۔ تاہم اسے ایک لمحے کے لیے اس بات کی شرمندگی ضرور ہوئی تھی کہ اس نے ہاشم کا پلان خراب کر دیا۔ تبھی ہاشم نے اسے گن تھمائی اور بولا، اب شکار پر نظر رکھنا اور جیسے ہی نظر آئے فائر کھول دینا۔ سرداروں کی بیٹی ہو، سردار خون کی لاج رکھنا۔ ہاشم کے کہنے پر ریجا وہ بھاری بھرکم گن تان کر سامنے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں پر اکثر ہرن اور مرغابیاں دکھائی دیتی تھی، اسی لیے گہری نظر شکار پر جمائے ہوئے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر گزر گئی، جب اسے درخت میں ہلچل سی محسوس ہوئی، اس نے فوراً فائر کھول دیا۔ فائر ہوتے ہی ایک جھٹکا کھا کر وہ پیچھے گری اور پھر فائر ہوا۔ اتنی دیر میں بہت ساری مرغابیاں اڑ کر چلی گئی۔ سردار ہاشم اسے دیکھ کر بامشکل اپنی ہنسی روک پایا۔ وہ نیچے گر گئی تھی اور اس کی کوہنیاں چھل گئی تھیں۔ سردار ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اٹھا کر بولا، سرداروں کا خون ہو، ایک گن کا جھٹکا نہیں برداشت کر پائی، کیسی سردانی ہو تم؟ سردار ہاشم کے کہنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک تو تکلیف کا احساس اور اوپر سے ہاشم کے سامنے ایسی تذلیل، اسے سچ میں رونا آ رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر ہاشم خاموش ہو گیا اور پھر ملازم کو آواز دی، غفور، بی بی کے لیے مرہم لے کر آؤ۔ ملازم اسی وقت مرہم لے کر آیا۔ ہاشم نے اسے خیمے میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ریجا خیمے کے اندر چلی گئی۔ ہاشم نے خود اس کی کوہنیوں کی رگڑوں پر مرہم لگایا۔ اس کے بازوؤں پر جگہ جگہ خراشیں آ چکی تھی نیچے گرنے کے باعث، بازوؤں میں جھاڑیاں چبھی تھیں، کچھ پتھر بری طرح لگے تھے اور اس کے بازو پر چوٹ آئی تھی۔ وہ نرم مزاج اتنی ہی چوٹوں سے بے حال ہو چکی تھی۔ ہاشم نے اپنے ہاتھوں سے ان سب کے اوپر مرہم کا لیپ کیا۔ ہاشم کی قربت ریجا کو اس وقت عجیب سا احساس دلا رہی تھی۔ وہ جو ہاشم سے نفرت کرتی تھی اور اس سے شادی کا سوچ کر ہی اسے غصہ آنے لگتا تھا، اب اس کے قریب ہونے پر جیسے پگھل سی رہی تھی۔ پہلی بار کسی مرد نے اس کے احساسات کو چھیڑا تھا اور یہ احساس اسے خوشکن لگ رہا تھا۔ ہاشم نے بڑی نرمی سے اس کے زخموں پر مرہم لگانے کے بعد ملازم سے کہا، بی بی کے لیے کھانا یہیں پر لے کر آؤ اور واپس جانے کی تیاری کرو۔ بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم صبح حویلی واپس جائیں گے۔ یہ سن کر ریجا شرمندگی سے بولی، ہاشم، آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہارا پلان خراب ہو گیا۔ جبکہ وہ شخص مسکرا کر بولا، نہیں، ایسے پلان تمہارے اوپر ہزاروں بار قربان، تم ساتھ ہو،
تم ٹھیک ہو؟ مجھے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے۔ تمہاری یہ تکلیف مجھے بے چین کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں مجھے تنگ کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن میں خود بھی تمہیں اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتا تھا۔ اگر میں آسانی سے مان جاتا تو تم کبھی میرے ساتھ نہ آتی، اسی لیے میں تمہیں انکار کر رہا تھا۔ کار کی ڈگی میں تمہیں بیٹھتے ہوئے میں نے دیکھ لیا تھا۔ میں چاہتا تو تمہیں وہیں پر روک دیتا، لیکن میں خود یہ چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ تمہارا ساتھ ہونا مجھے خوشی دیتا ہے۔ ہاشم کے اس طرح کہنے پر ریجا کی پلکیں حیا کے بوجھ سے جھک گئیں اور وہ سر جھکا گئی۔ دل ایک الگ ہی انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ اس وقت جو کچھ محسوس کر رہی تھی وہ سب کچھ نیا تھا، کچھ انوکھا تھا، لیکن بہت خوشکن تھا۔ آج اس کا دل ایک نئی لے پر دھڑک رہا تھا۔ خیمے میں واپس آنے کے بعد سردار ہاشم اسے لٹا گیا اور آرام کرنے کی تلقین کر گیا۔ وہ ساری رات ہاشم کے بارے میں سوچتی رہی۔ نہ جانے ہاشم واقعی ایسا ہے یا میرے سامنے ایسا بن رہا ہے۔ اس کا اتنا کیئرنگ انداز، اتنا محبت بھرا رویہ کیا صرف اسی لیے ہے کہ میں اس سے شادی پر رضامند ہو جاؤں، یا پھر وہ واقعی ایسا ہے؟ اگر دادا جان اس کی تعریف کرتے ہیں تو کیا واقعی اس میں کچھ خاص ہے، یا پھر دادا جان ایک پوتے کی محبت میں یہ سب کہتے ہیں؟ ریجا الجھ سی گئی تھی۔ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ بڑے ڈھنگ سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صرف اپنے دادا جان کی محبت اور خاندان کی عزت کے باعث وہ ہاشم کو اپنا شریک سفر بنائے، کیونکہ ایسے بے جوڑ رشتے اس نے مغرب میں بہت دیکھے تھے، اور ان رشتوں کے انجام بھی اس نے بہت بار اپنی نگاہوں کے سامنے ہوتے دیکھے تھے۔ اسی لیے ریجا ہر لحاظ سے ہاشم کے بارے میں سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہتی تھی، اور آج ہاشم کے رویے نے اس کے انداز میں ایک مثبت تبدیلی پیدا کی تھی۔ پہلی بار ریجا کے دل میں ہاشم کے لیے محبت کا پھول کھلا تھا۔ جس طرح ہاشم نے اپنے دوستوں کو شکارگاہ جانے سے پہلے ہی بھیج دیا تھا، اور پھر جس طرح اس نے وہاں اس کا خیال رکھا، ریجا کے لیے وہ سب کچھ بہت انوکھا اور نیا تھا، اور وہ محبت کے اس احساس میں بہتی چلی جا رہی تھی۔ دل سردار ہاشم کے ساتھ کا خواہش مند ہو رہا تھا۔ وہ دل کی اس ضد پر خوش تھی۔ گڈ مارننگ، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ صبح جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے گول کمرے میں ہاشم اسی کا منتظر تھا۔ ریجا تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی اور بولی، اب میں پہلے سے بہتر ہوں، تمہارا شکریہ، رات تمہارے مرہم نے بہت سکون پہنچایا۔ ریجا نے آہستہ سے جواب دیا تو ہاشم بولا، شکریہ کی کیا بات ہے، تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ ہاشم کے انداز اور آنکھوں سے محبت چھلک رہی تھی۔ ریجا کی پلکیں حیا کے بوجھ سے جھک گئیں۔ تبھی وہ بولا، ناشتہ منگواؤں تمہارے لیے؟ میرے خیال میں پھر واپس چلتے ہیں۔ ہاشم کے پوچھنے پر ریجا بولی، ہاں، واپسی کے لیے نکلتے ہیں، شکار کا شوق تو پورا ہو گیا۔ ریجا کے ہنس کر کہنے پر ہاشم بھی ہنس دیا۔ وہ دونوں ناشتہ کرنے کے بعد اس چھوٹی حویلی سے نکل آئے۔ واپسی کا سفر پہلے والے سفر سے کچھ مختلف تھا۔ اب ریجا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں محبت کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ راستے میں جب ان کی زمینوں کی حدود شروع ہوئی تو ریجا نے ہاشم سے کہہ کر گاڑی رکوا لی۔ ہاشم کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے یہاں پر ان زمینوں کو دیکھنا ہے، کچھ وقت یہاں پر گزارنا ہے۔ ریجا کی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے ہاشم نے سائڈ پر گاڑی روک دی۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر فوراً کھیتوں میں چلی گئی۔ ارد گرد لہراتی ہوئی فصلیں دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کا ایک انوکھا رنگ تھا۔ ہاشم اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے دیکھ رہا تھا اور ریجا کی خوشی کو محسوس کر کے اس کا اپنا دل بھی خوش ہو رہا تھا۔ ریجا نے اشارے سے ہاشم کو اپنے قریب بلا لیا۔ ہاشم بھی وہیں چلا گیا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہاں پر کون کون سی فصلیں اگائی جاتی ہیں؟ ریجا کے دلچسپی سے پوچھنے پر ہاشم بولا، یہاں پر ابھی تو گندم اگائی گئی ہے، پھر اس کے بعد ہم چاول کی تیاری کریں گے۔ موسم کے حساب سے زمین کی حالت کو دیکھ کر ہی فصل کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہاشم اسے مختلف فصلوں کے بارے میں بتانے لگا اور ریجا دلچسپی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے ہاشم کو سننے لگی۔ سامنے ٹیوب ویل نظر آیا تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور ٹیوب ویل کی طرف بھاگ گئی۔ ٹیوب ویل اس وقت بند تھا۔ ہاشم نے اس کے جوش کو دیکھتے ہوئے مضارع سے کہہ کر ٹیوب ویل چلوایا اور وہ ٹیوب ویل کے پانی سے لطف اندوز ہونے لگی۔ ہاشم کے ساتھ ایک بھرپور خوشگوار وقت گزار کر جب وہ حویلی واپس پہنچی تو اس کے چہرے پر سچی خوشی کا عکس تھا۔ دادا جان نے جب اسے اس طرح خوش دیکھا تو ہاشم سے اشارے میں پوچھا، کیا راز ہے اس خوشی کا؟ ہاشم بھی ہلکا سا مسکرا کر سر جھکا گیا۔
شاید حویلی میں وہ خوشیاں لوٹنے والی تھیں جو کافی عرصہ پہلے روٹھ چکی تھیں، لیکن اسی رات ہی سردار مہتاب کی طبیعت کچھ بگڑی اور ہسپتال جاتے جاتے انہیں راستے میں اٹیک ہو گیا۔ حویلی کی خوشیوں کو جیسے ایک بار پھر کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ سردار صاحب کے لیے اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، آپ دعا کیجیے گا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب جو انہیں چیک کر کے ابھی ICU سے باہر نکلے تھے، سردار ہاشم کے پوچھنے پر جب انہوں نے بتایا تو ہاشم کی ہمت جیسے ٹوٹ سی گئی تھی۔ سردار مہتاب کو اس تکلیف میں دیکھنا اس کے لیے خود بہت بڑی تکلیف تھی۔ ریجا کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سردار مہتاب اس طرح اچانک کمزور پڑ جائیں گے۔ تبھی تقریباً 18 گھنٹے کے بعد جب سردار مہتاب کو ہوش آیا تو ان کے منہ سے ایک ہی نام نکلا، جسے سن کر حویلی کا ہر فرد ساکت رہ گیا۔ سکینہ، میری بیٹی۔ سردار مہتاب کے منہ سے یہ نام سن کر حویلی کے سب لوگ دنگ رہ گئے تھے۔ آج تک وہ کبھی بھی سکینہ کا نام اپنے ہونٹوں پر نہیں لائے تھے، اور پہلی بار ان کے منہ سے یہ نام سن کر سب کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یقیناً وہ اپنی بیٹی کو بہت یاد کر رہے ہیں، اور اندر ہی اندر کہیں اس بیٹی سے جدائی کا صدمہ ان کے دل کو گھن کی طرح کھا گیا تھا۔ تبھی دادا جان کے سکینہ پھوپھو کو یاد کرنے پر سردار ہاشم نے اسی وقت ان کی حویلی فون کیا اور پھوپھی سکینہ کو جب سردار مہتاب کی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی جیسے بے چین ہو اٹھیں۔ برسوں کی وہ نفرت جو ان کے دل میں سر اٹھائے ہوئے تھی اور باپ سے ناراضگی نے ان کی روح کو چھلنی کر دیا تھا، انہوں نے اب اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچی۔ پھوپھی سے پہلی بار سردار ہاشم اور ریجا مل رہے تھے۔ اپنے باپ کو دیکھ کر وہ جیسے خود پر قابو نہ رکھ پائیں اور ان کے سینے سے لگ کر رونے لگیں۔ سردار مہتاب کے چہرے پر بھی اس وقت ایک طمانینت کا احساس تھا اور ماضی میں کی جانے والے اپنے فیصلے کی غلطی کا نشان تھا۔ تبھی انہوں نے سکینہ سے معافی مانگی اور بولے، میری بچی، مجھے معاف کر دے، میں اپنی روایات میں اتنا جکڑا گیا تھا کہ تیری خاموشی کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ تیری بے جوڑ شادی نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب ایک عمر گزر گئی ہے، میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سردار ہاشم نے نم آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا۔ سکینہ نے اسی وقت باپ کو معاف کر دیا اور بولی، ابا جان، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ نے اس وقت جو بہتر سمجھا وہی کیا۔ سکینہ کے اس طرح کہہ دینے پر سردار مہتاب کا چہرہ جیسے پرسکون سا ہو گیا تھا۔ ان کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہونے لگی تھی۔ 2 دن تک سکینہ باپ کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھی رہی اور پھر جب انہیں ڈسچارج ملا تب وہ اپنی حویلی لوٹ گئیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ وہ دوبارہ سردار حویلی ضرور آئیں گی۔ حویلی میں لوٹتے ہی ایک دن سردار مہتاب نے بڑے بیٹے ارباز اور جہانزیب کو بلا کر شادی کی تیاریوں کا بول دیا اور کہا کہ اب آنے والے جمعے کو نکاح کی تقریب کا اہتمام کرو، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچوں کی خوشیاں نہ دیکھ سکوں، اس لیے جلد از جلد اپنے بچوں کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نکاحت سے بولے تو ان کی یہ بات سن کر سب کے دل پر جیسے افسردگی طاری ہو گئی، لیکن پھر بھی سردار مہتاب کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کی تقریب کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پھپھی سکینہ کو بھی دعوت نامہ بھیج دیا گیا تھا، لیکن دعوت نامہ ملتے ہی اس طرف سے آنے والے فون نے سردار مہتاب کو جیسے ساکت کر دیا تھا، کیونکہ پھپھی سکینہ نے سردار ہاشم کے لیے اپنی بیٹی زرمینے کا رشتہ پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ میری بچی بہت معصوم ہے، ابا جان، میں نے ہاشم کو اس دن دیکھا تو مجھے یہی لگا کہ میری زرمینے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا، میں بس یہی چاہتی ہوں کہ وہ ہاشم کی دلہن بنے۔ ریجا پڑھی لکھی ہے، ولایت سے پڑھ کر آئی ہے، اسے بہت سے لوگ مل جائیں گے، لیکن میری بیٹی میری جیسی زندگی گزارے یہ مجھے گوارا نہیں۔ خاندان میں اس کے جوڑ کا اور کوئی بھی نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہ ہو یہ میں آپ سے التجا کرتی ہوں۔ ہاشم کا نکاح میری بیٹی سے کروا دیں۔ پھوپھی سکینہ نے سردار مہتاب کو بہت زیادہ پریشرائز کیا اور انہوں نے بھی اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر رشتہ قبول کر لیا، یہ سوچ کر کہ رجا کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اگر انہوں نے سکینہ کو انکار کیا تو ان کی بیٹی دوبارہ ان سے روٹھ جائے گی، اور آنے والے جمعے کو زرمینے کے ساتھ سردار ہاشم کا نکاح مقرر کر دیا۔ جب سردار ہاشم کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ تو جیسے آپے سے باہر ہی ہو گیا۔ دادا جان، آخر کیا سوچ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ اب تک بچپن سے آپ مجھے یہی کہتے آئے تھے کہ میری دلہن ریجا بنے گی، وہ میری دلہن ہے، میری منگ ہے، لیکن اب آپ نے اچانک ہی زرمینے کو میری بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، میں یہ نکاح نہیں کروں گا، میری طرف سے صاف انکار ہے، سردار ہاشم نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ لیکن سردار مہتاب اپنے ازلی رعب اور دبدبے سے بولے، دیکھو ہاشم، وہ سب بچپنے کے فیصلے تھے، اب میں سکینہ کو زبان دے چکا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں دوبارہ اپنی بچی سے دور رہوں، اس لیے تمہیں زرمینے سے ہی شادی کرنا ہوگی۔ انہوں نے نرمی سے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ سردار ہاشم نے اپنے دادا کے اس روپ کو دیکھ کر اپنی اسی ازلی ڈھٹائی کے ساتھ کہا، نہیں دادا جان، اب نہیں، اب میں آپ کا یہ فیصلہ نہیں مانوں گا، میں ریجا سے شادی کروں گا اور اسی کو اپنی بیوی بناؤں گا، اس کے علاوہ میری زندگی میں اب کوئی نہیں آئے گا، یہ سردار ہاشم کا فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ حیران پریشان سے بیٹھے رہ گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سردار ہاشم کو کیسے قائل کریں۔ ریجا کو جب اس بات کی خبر ملی کہ زرمینے کے ساتھ ہاشم کا نکاح مقرر ہو گیا ہے تو وہ جیسے چپ سی ہو گئی۔ وہ جو پہلے ہاشم کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں مانتی تھی اور نہ ہی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن شکار سے آنے کے بعد اس کے دل میں ہاشم کی محبت پنپنے لگی تھی۔ اب جب دادا جان نے اچانک ہی اس کا نکاح زرمینے سے طے کر دیا تو ریجا کا دل جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ جب وہ تیار نہیں تھی تو اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی تھی، اور اب جب وہ مان گئی ہے تو سردار ہاشم کا نکاح کسی اور سے کروا رہے ہیں۔ اس بات سے اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر خوب روئی تھی اور پھر ایک فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی۔ اس نے بنا حویلی میں کسی کو بتائے اپنے لیے ٹکٹ بک کروائی اور چپ چاپ حویلی سے نکل آئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ہاتھوں رشتوں کی بے حرمتی ہو اور بچے کچے رشتے بھی کھو جائیں۔ اس لیے اس نے خاموشی سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نہ تو وہ ہاشم کو کسی اور کا ہوتے دیکھ سکتی تھی، نہ دادا جی کو دکھی کر سکتی تھی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ خود منظر سے ہٹ جائے۔ اس لیے وہ خاموشی سے حویلی چھوڑ گئی۔ حویلی میں کہرام مچا ہوا تھا۔ ساری حویلی میں ریجا کو ڈھونڈا جا رہا تھا، لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھی اور اس کا موبائل بھی سوئچ آف تھا۔ سردار جہانزیب کا پریشانی کے مارے برا حال تھا، جبکہ سردار مہتاب خان خاموش تھے، اور ان کی خاموشی جیسے کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی تھی۔ سردار ہاشم بھی اپنے طور پر ہر جگہ اس کا پتہ کروا چکا تھا۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ خودکشی کر لیتی، یقیناً وہ اپنی مرضی سے کہیں پر چلی گئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی جانے کی وجہ کیا ہے۔ سارا دن اسے ڈھونڈ کر جب وہ تھک گیا تو اسی کے کمرے میں ہی چلا آیا۔ اس کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، تم اتنی آسانی سے کیسے ہر چیز سے دستبردار ہو گئیں، اس طرح مجھے اکیلا چھوڑ گئیں؟ میں نے برسوں تمہارا انتظار کیا تھا، لیکن تم پھر سے میری محبت کو بے وقت کر کے چلی گئیں۔ ایک بار مجھے کہتی تو صحیح، تمہارا یوں اچانک چلے جانا مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس نے خیالوں میں ریجا سے شکوہ کیا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں اس کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے تکیے پر لیٹتے ہی سردار ہاشم کو جیسے ایک پرسکون سی نیند آنے لگی۔ تبھی اسے تکیہ کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا تو وہاں پر ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ کھول کر پڑھا تو وہ ریجا کا خط تھا جو اسی کے نام تھا۔ سردار ہاشم، میں یہاں سے جا رہی ہوں واپس لندن، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ دادا جان اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور تمہیں ہر حال میں ان کی بات ماننا ہی پڑے گی، لیکن میں اپنی نظروں کے سامنے تمہیں کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ اپنا خیال رکھنا، ریجا۔ یہ مختصر سا خط ریجا کی محبت اور اس کی شدت پسندی کا منہ بولتا ثبوت تھا جو سردار ہاشم کو اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ اس خط سے اس پر ریجا کے دل کا حال عیاں ہو گیا تھا۔ وہ گروسری کر کے گھر لوٹی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ اس کا فلیٹ پہلے سے کھلا ہوا ہے۔ وہ ایک دم سے چوکنی ہو گئی اور اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ آخر فلیٹ کیسے کھلا؟ کس نے کھولا؟ کیا ڈیڈ واپس آ گئے ہیں یا پھر کوئی چور ہے؟ ایک دم سے ریجا کے دل میں کئی خیال آئے تو وہ تیزی سے فلیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ریجا نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی تو سامنے صوفے پر نظر پڑتے ہی جیسے وہ ساکت ہو گئی۔ صوفے پر اس وقت سردار ہاشم اپنے اسی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تم یہاں؟ ہاشم کو دیکھ کر ریجا حیران ہی رہ گئی۔ ہاں میں؟ کیوں میں نہیں آ سکتا لندن؟ مجھ پر پابندی ہے؟ یہ کہتے ہوئے سردار ہاشم اپنی جگہ سے اٹھا اور مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ نہیں آ سکتے ہو؟ ہنی مون پہ آئے ہوگے؟ ریجا نے جلے ہوئے انداز میں اپنے سامنے کھڑے مسکراتے ہوئے سردار ہاشم سے کہا تو ہاشم کے ہونٹوں پر ایک محظوظ ہونے والی مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ اسے ریجا کی جلن بخوبی نظر آ رہی تھی۔ ہاں ہنی مون کے لیے آیا ہوں، ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ آج تم سے ملنے کو دل کیا تو ادھر چلا آیا، سوچا دیکھ لوں کزن کس حال میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اور قریب آ گیا۔
ریجا جل کے خاک ہو گئی یہ سن کر کہ وہ زرمینے کے ساتھ ہنی مون پر آیا ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی جلن لگی یہ سن کر۔ سردار ہاشم کو قریب دیکھ کر ریجا نے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے اپنا رخ بدلا اور بولی، تو پھر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم بھی وہیں جاؤ اپنے ہنی مون پر۔ وہ جل کر بولی، لہجے میں ایک آگ سی تھی، میں تو واپس وہیں پر ہی جاؤں گا، بس تم سے ملنے کو دل کیا تو چلا آیا، ویسے بھی مجھے یہاں پر آئے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں۔ سردار ہاشم نے گہری نظروں سے ریجا کو دیکھتے ہوئے مزید چھیڑا تو وہ غصے میں بولی، اچھا 2 دن کے بعد تمہیں مجھ سے ملنے کی فرصت ملی ہے؟ وہ اس سے بدستور نظریں چرا رہی تھی، نہ جانے کس بات کی شرمندگی تھی یا پھر وہ ڈرتی تھی۔ سردار ہاشم نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، نہیں 2 دن بعد فرصت نہیں ملی، بلکہ تمہارے سامنے آنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ سردار ہاشم اس کے اور قریب ہوا تو وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ اس کے چہرے پر ایک بے بسی سی آ گئی اور وہ جیسے زچ ہو کر بولی، سردار ہاشم یہ کیا مذاق ہے؟ تم یہاں پر کیسے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ اور اب 2 دنوں کے بعد تمہیں میری یاد آئی ہے؟ اب تمہیں میرا خیال ہے؟ اب تم نے سوچا کہ میری خیریت دریافت کر لو؟ وہ جیسے پھٹ پڑی تو ہاشم دیوار پر ہاتھ رکھ کر بولا، یاد تو ہر لمحہ تمہاری آتی رہی تھی، لیکن مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ تم جو خاموشی سے وہاں سے نکل آئی، تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، چپ چاپ بس میدان صاف کر دیا، میری خوشی کی پرواہ ہی نہیں کی۔ اگر تم ایک بار میرے بارے میں سوچ لیتی تو کبھی تمہارا وہاں سے آنے کو دل نہ کرتا، بس اتنی سی محبت تھی تمہاری، بس یہی پیار تھا تمہارا، ایک بار مجھ سے بات تو کرتی۔ سردار ہاشم نے اس کے چہرے پر نظر مرکوز رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تو وہ بے بسی سے بولی، تو پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کرتی؟ دادا جان نے اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا، اب اگر میں ان کے فیصلے سے اختلاف کرتی تو وہ کیا میری بات مان لیتے؟ کبھی نہیں، اور میں بھلا کیوں ان سے کسی بات کی ڈیمانڈ کرتی؟ ریجا نے بے بسی سے آنسو بہاتے ہوئے کہا تو ہاشم بولا، یوں اپنا حق نہیں چھوڑا کرتے، میں بھی تو ڈٹ گیا تھا تمہارے لیے، مجھے تو ہر صورت میں تمہارا ساتھ چاہیے تھا، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ تم میرا ساتھ چاہتی ہو کہ نہیں۔ پھر تمہارے کمرے میں گیا تو وہاں پر تمہارا خط ملا جس میں تمہارے مختصر سے اظہار محبت نے مجھے اس بات کا یقین دلا دیا کہ محبت کے سفر میں ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، اور میں دادا جان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور اب انہیں منا کر آیا ہوں۔ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، دادا جان تم سے بہت شرمندہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم حویلی واپس آ جاؤ، وہ تمہارا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ سردار ہاشم نے ریجا سے کہا تو وہ بولی، تو پھر وہ زرمینے کا رشتہ پھوپھی سکینہ کا کیا ہوا؟ سردار ہاشم ایک گہرا سانس بھر کر سنجیدگی سے بولا، دراصل پھوپھی سکینہ نے جان بوجھ کر زرمینے کا رشتہ پیش کیا تھا، کیونکہ زرمینے اپنے چچا کے بیٹے کو پسند کرتی تھی اور پھوپھی اس کا رشتہ وہاں پر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے دادا جان کو فورس کر کے میرا رشتہ مانگ لیا، اور دادا جان مان بھی گئے کیونکہ پھوپھی کے ساتھ نئے تعلقات استوار ہوئے تھے، اس لیے دادا جان نے پھوپھی کی بات کو اہمیت دی۔ لیکن اب میں نے سب کچھ سیٹ کر دیا ہے، پھوپھی جان اپنے اس عمل سے شرمندہ ہیں اور دادا جان سے معافی مانگ چکی ہیں، دادا جان مجھ سے شرمندہ ہے اور تمہیں لانے کا کہہ کر مجھے 7 سمندر پار یہاں بھیج دیا، اب تم جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، ہم کل صبح کی فلائٹ لے کر واپس جا رہے ہیں۔ سردار ہاشم نے مختصراً ریجا کو سب کچھ بتایا تو وہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ تبھی سردار ہاشم اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا؟ کیا تمہیں لگ رہا ہے تم کوئی خواب دیکھ رہی ہو؟ یہ کہتے ہی اس نے اس کے چہرے پر چٹکی کاٹی تو وہ ایک دم چیخ پڑی، سردار ہاشم تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ اس کے غصے کو محسوس کر کے سردار ہاشم ایک زوردار کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ اس کے کہکہے میں ریجا کی معصوم سی ہنسی بھی شامل تھی، جو اس بات کی گواہ تھی کہ خوشیاں اب اس کے دروازے پر اس کی منتظر کھڑی تھیں اور اسے بس ان کے لیے دروازہ کھولنا تھا۔ ریجا حویلی واپس آ گئی تھی۔ دادا جان اس کے واپس آنے سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے ریجا سے کہا، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف ہوئی، لیکن تم تو سردار ہاشم سے شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے سوچا زرمینے کا نکاح سردار ہاشم سے کر دیتا ہوں۔ وہ شرارت سے بولے، دادا جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تیار تھی نکاح کے لیے۔ ریجا جلدی سے بولی، او ہو، یہ تم کب سے تیار ہو گئی ہاشم سے شادی پر؟ سردار مہتاب نے مسکرا کے پوچھا تو اس نے شرما کے سر جھکا لیا۔ حویلی میں ان کی نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سکینہ پھپھی اور زرمینے بھی آئی ہوئی تھیں۔ زرمینے اس سے مل کے بہت خوش ہوئی اور بولی، ہاشم لالا بہت اچھے ہیں، میں نے ان کو بتایا کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں تو عالم کو پسند کرتی ہوں، تو انہوں نے امی جان کو سمجھا کر میرا رشتہ اس سے طے کروا دیا۔ لالا بہت اچھے ہیں، آپ بہت قسمت والی ہیں، آپ کو ہاشم لالا جیسے اچھے ہم سفر ملے ہیں۔
اس کی بات پر ریجا بہت خوش ہوئی، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہیں اپنی خوشیوں کے چکر میں وہ کسی کی خوشیاں نہ خراب کر دے۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ ریجا نے سفید کلر کا فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنا تھا جس پر گولڈن بھاری کام تھا۔ کیونکہ رخصتی ان کی کچھ وقت کے بعد ہونی تھی، اس لیے وہ نکاح کی مناسبت سے ہی تیار ہو گئی تھی۔ بھاری زیورات اور ماہر بیوٹیشین کے ہاتھوں بہترین سے میک اپ میں اس کا معصوم حسن بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ نکاح کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو ابھی وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے نکاح کو سوچ کے مسکرا رہی تھی کہ سردار ہاشم بھی چلا آیا۔ پہلے تو وہ بری طرح چونکی، پھر شرما گئی۔ سردار ہاشم تو بے خود ہو کر اسے دیکھتا رہا، کیونکہ نکاح کے وقت اس کے سر پر بھاری سا گھونگھٹ تھا اور کسی نے اسے گھونگھٹ کھولنے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ پر اب سب سے چھپ کر جب کمرے میں آیا، اس کا چہرہ دیکھا تو بے خود ہو کر کتنی ہی دیر دیکھتا رہا۔ ریجا شرما گئی۔ کیا ہوا؟ دیکھنے دو نا اپنی دلہن کو۔ سردار ہاشم اس کے سر جھکانے پر شوخی سے بولا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ دادا جان نے دیکھ لیا تو ناراض ہوں گے۔ ریجا نے ڈرانا چاہا۔ اب وہ ناراض ہوں یا کچھ بھی کہیں، میں اپنی بیوی سے ملنے آ سکتا ہوں اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا، سردار ہاشم شوخی سے بولا۔ ریجا نے شرما کے سر جھکا لیا۔ سردار ہاشم نے محبت سے اس کے ماتھے پر مہر لگائی اور جیب سے ڈائمنڈ نیکلس نکال کر اسے پہناتے ہوئے کہا، تمہارے نکاح کا گفٹ دینے آیا ہوں، میری بیوی بہت خوبصورت لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ اس نے کئی نوٹ اس کے سر سے وار کے کہا۔ ریجا نے مسکرا کے اس کی محبت کو دیکھا اور دل میں سدا دونوں کے ساتھ رہنے کی دعا کی تھی۔ قسمت نے دونوں کو دور کر کے دوبارہ ملا دیا تھا، جس پر دونوں خدا کے بہت شکر گزار تھے۔